بی بی نے دیکھ کے کہا تو نے ایک جھوٹی حدیث کو لایا. یہ کہنے کے بعد بی بی نے, یہ ہے مناظرے کی اب لائن, بی بی نے دیکھ کے کہا اے قحافہ کا بیٹا, کیا تو اپنے بعد اپنے باپ کی میراث میں سے حصہ لیا ہے؟ کہتا ہاں میں نے تو لیا ہے. بی بی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو اپنے باپ کی میراث پائے اور باقیوں کے لیے تو کہہ رہا ہے, نبی کہہ رہے ہیں کہ میراث ہوتی ہی نہیں ہے. یہ کہنے کے بعد بی بی نے یحییٰ کو جانتے ہو؟ اور فوراً بی بی نے قرآن کیا, اللہ نے اسے زکریا کا وارث بنایا تھا. سر جھک بی بی نے سر اٹھا کے کہا سلیمان کو جانتے ہو؟ اللہ نے اسے داؤد کا وارث بنایا تھا. بی بی نے دھڑا دھڑ قرآن کی آیتیں پڑھنی, ایک آیت کے بعد دوسری کے بعد تیسری, تیسری کے بعد چوتھی. یہ جملہ آیت اللہ کاظم قزوینی نے اپنے میں لکھا, اس جملے سے مجھے عشق ہے. وہ کہتا بی بی جب اپنے خطبے کے اندر قرآن کی آیتیں جوڑ رہی تھی, بی بی کے لہجے کا ربط اتنا کمال تھا, اتنا خوبصورت تھا کہ خطبے میں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ زہرا کہاں چپ ہوئی ہے اور اللہ کہاں بول رہا. لہجے میں آئے ہائے ہائے, وہ کہتے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. بی بی کا خطبہ پڑھو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں زہرا چپ ہوئی ہے اور کہاں آیت آ گئی ہے, کہاں آیت چپ ہوئی ہے, کہاں زہرا بول رہی ہے. کیونکہ جو اس کا قرآن میں لہجہ ہوتا ہے وہی دربار میں فاطمہ کا لہجہ ہے. کیونکہ عالمہ غیر معلمہ بول رہی ہے. عالمہ غیر معلمہ کا آسان ترجمہ ہے صرف اللہ کی شاگردہ. سیدہ خطبہ دیتی جا رہی ہے. بی بی نے کہا یحییٰ تو پائے, سلیمان تو پائے, اور میں وراثت نہ پاؤں. ایک روایت کہتی 40 آیت اور ایک روایت کہتی ہے 70 آیتیں بی بی نے پڑھی, مسلسل 70 آیتیں پڑھی, اور سامنے سے سرنڈر نہیں کیا گیا. کسی آیت کے بعد نہیں کہا اچھا اچھا ٹھیک ہے اب ہم تک آیت پہنچ گئی. اور اللہ نے قرآن میں یہ کلیہ دیا ہے کہ جب تمہارے پاس نص آئے اور تمہارے پاس صرف اپنی ذاتی قیاس اور دلیل ہو تو اپنی قیاس کو ختم کرو اور اللہ کی دی ہوئی نص کو تسلیم کرو. اور یہ تمام علماء کے ہاں مسلمہ قانون ہے جو رائج ہے. اگر آپ کے پاس نص قرآن سامنے آ جائے تو اب دلیل کی, قیاس کی, اجتہاد کی گنجائش ہی نہیں رہتی. نص آ گئی ہے. بی بی نے 70 نصوص دی ہیں.